تشکیکی فتنہ میں نے بارہا عرض کیا، سب سے خطرناک فتنہ اس دور کا وہ کون سا ہے؟ تشکیک، شک میں ڈالنے والا۔ وہ باتیں ایسی کریں گے، آپ کو جھوٹی من گھڑت روایات ایسی سنائیں گے۔ روایت کی بات آئے گی، میں عرض کرتا ہوں تو بات آتی مرض کرتے تو یاد رکھا کریں، یہ اصول کی باتیں ہیں ساری، یہ اصول پلے باندھ لیجئے۔ محدثین نے یہ فیصلہ کن اصول لکھا ہے، فیصلہ کن اصول۔ آج کل نا یہ باتیں اب کتابوں میں نہیں رہی، جب تک کتابوں تک کی بات تھی کتابوں تک تھی۔ آج ایسے بدبخت ہیں، وہ کلپ چھوٹا سا بنا کے لگا دیتے ہیں۔ ہمارا بیچارہ نوجوان جس کے دل و دماغ میں بخاری شریف کی عقیدت ہوتی ہے، جس کے دل و دماغ میں احادیث کا قدر و منزلت ہوتی ہے، اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہی حدیث سنا کر اگلا اسے کفر میں لے کے جا رہا۔ یہی تو فتنے ہیں ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب ترکاڑوی رحمہ اللہ نے بڑا نوازا تھا اس شخص کو، بہت نوازا تھا، عجیب شخصی تھے۔ ان کی خدمت میں ایک دفعہ کالج کے کچھ نوجوان آئے۔ اس وقت یہ ہمارے ملک میں یہ فتنہ نیا اٹھا تھا، اب تو ذرا خیر سے تھوڑا لوگوں میں فہم زیادہ ہو گئی ہے نا، تو فتنے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ نمازوں میں جن کو مکھی مارنے کی عادت ہے نا، یہ والے یہ ذرا نئے تھے۔ حضرت کی خدمت میں آیا 4-5-6 نوجوان، کہنے لگے مولوی جی، ملتان کی بات ہے، مولوی جی ہم غیر مقلد ہو گئے۔ حضرت مطالعہ فرما رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر کہا، جب تیسری دفعہ کہا نا تو حضرت نے پہلے تو فرمایا، ارے بھائی جب قادیانی ہو گئے نا پھر آگے مجھے بتا جب کیا ہو گئے؟ قادیانی۔ ابھی تو ایک سیڑھی چڑھے ہو نا، جب اگلی چڑھ جاؤ گے پھر آنا۔ وہ اچھل گئے، یہ کیسی بات؟ میں اچھلو نہیں، جب دل سے سلف کی محبت نکل جاتی ہے تو نتیجہ ارتداد ہوتا ہے، یہ موٹی سی بات۔ پھر اگلی بات فرمایا تم نے نماز میں رفع دین شروع کر دیا نا، غیر مقلد ان بیچاروں کو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ نماز کے مسئلے میں ان سے گفتگو نہ کرو، معاملات میں کرو۔ کس میں کرو؟ معاملات میں۔ یہ ایک روٹی نوالا بھی حلال ثابت نہیں کر سکتے اپنے اصولوں کی روشنی۔ خیر یہ بھی باتیں ہیں، یہ ویسے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، بچو ان دھوکوں سے۔ حضرت نے فرمایا تم لوگوں نے رفع دین شروع کر دی نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ فرمایا انہوں نے تمہیں کیا بتایا؟ اچھا جی کیا مطلب؟ فرمایا انہوں نے تمہیں کوئی گانا سنا کے غیر مقلد کیا؟ نہیں جی نہیں۔ کوئی لطیفے سنا کے؟ نہیں جی نہیں۔ کوئی ٹپے مائیے سنا کے؟ نہیں جی نہیں۔ حدیث شریف سنائی نا، جو میں نے بات کی تھی نا کہ اہل علم کو پکڑیے ورنہ دشمن حدیث سے آپ کو کہیں اور لے جائے گا۔ حضرت نے فرمایا انہوں نے تمہیں 2 احادیث سنائی، اس وقت تک تم حنفی تھے، حنفی ہونے کی صورت میں تمہارے دل میں حضور کی حدیث کا احترام تھا، ادب تھا، عظمت تھی، وقار تھا، ایمان تھا۔ صرف 2 احادیث اپنی مرضی کی سنا کے وہ تمہیں ادھر لے گئے۔ نحوست یہ پڑی کہ ادھر جاتے ہی تمہارے دل سے حدیث کا ادب نکل گیا۔ اب میں تمہیں ترک رفع یدین پہ 100 روایات سناؤں گا، تم نہیں مانو۔ سمجھ آگی بات؟ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا جب تک تم حنفی تھے، حنفیت کی برکت تھی کہ تمہارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی عظمت تھی، قرآن و حدیث کا نور تھا، قرآن و حدیث کا تقدس تھا۔ تمہارے سامنے ایک روایت آئی، تم نے کہا اچھا اوہو بس بات ختم تھی، بات ختم۔ حدیث شریف آ گئی۔ غیر مقلدیت کی پہلی نحوست ہے، دل و دماغ سے حدیث کی عظمت نکل جاتی ہے، فقہا کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ حدیث کا نور نکال دیتے ہیں۔ سینکڑوں صحیح حدیث سناؤ، نہیں مانی تو حدیث سے ہی باطل کی طرف لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ یاد رکھو، یاد کر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ محدثین کا میں اصول آپ کو بتا رہا تھا، محدثین نے یہ اصول لکھے ہیں حدیث شریف کی قبولیت کے کہ اگر کوئی حدیث شریف محدثین اس کی صحت پہ متن سند ہر اعتبار سے صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے مفہوم سے، یہ یاد رکھو پہلے باندھ لو، اگر اس کے مفہوم سے انبیاء یا صحابہ میں سے کسی پر ہلکی سی بھی تنقیص ہوتی ہو، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ یہ بالکل بھی قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ جس روایت سے کیا ہوتا ہو، انبیاء کی یا صحابہ اہل بیت میں سے کسی کی بھی ہلکی سی بھی وہ ایک ہے بے وقوف، جانتے ہیں یہ سب، وہ لوگوں کو مسلم شریف کے حوالے کو بہت دیتا ہے کہ دیکھو مسلم میں یہ آیا ہے، مسلم میں
اور اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ پہلے مقدمہ مسلم بھی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، مصیبت ہے یہ باتیں، کیونکہ انہوں نے عوام میں پھیلائی ہیں تو کرنی پڑتی ہیں۔ مقدمہ مسلم اگر اس جاہل نے کبھی کسی سے پڑھا سنا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ مسلم پڑھنے کا بھی کوئی ڈھنگ طریقہ ہے۔ مسلم شریف اٹھانے سے پہلے بھی کتنے علوم پڑھنے پڑیں گے، بخاری شریف اٹھانے سے پہلے کتنے علوم کے اندر جان مارنی پڑے گی، تب جا کر کے کچھ پلے پڑے گا۔ ورنہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ وگرنہ صرف کیا ہوگا، حدیث کا نور سلب، بات ختم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرات خود جو بھی تھے یہ سب فقہاء کے شاگرد ہیں، سب فقہاء کے شاگرد ہیں۔ صحاح ستہ کے جتنے بھی مؤلفین ہیں، یہ مؤلف ہے نا، انہوں نے تالیف کی ہے، جمع کی یہ روایات، یہ سب کن کے شاگرد ہیں؟ بولو فقہاء کے۔ یہ سبق یاد رکھو، یہ سب فقہاء کے شاگرد ہیں اور فقہاء کی شاگردی پہ فخر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خوب پتا ہے اہل علم کے 3 طبقے ہیں، یاد رکھو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے علماء کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا نمبر آتا ہے مفسرین کا، مفسرین سے اوپر ہیں محدثین، اور محدثین سے اوپر ہیں فقہاء۔ یعنی جو فقیہ ہے وہ پہلے محدث ہوگا اور مفسر ہوگا۔ کیا پتہ لگا، ہر مفسر کا محدث یا فقیہ ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر محدث کا مفسر ہونا ضروری ہے، اور ہر فقیہ کا مفسر بھی اور محدث بھی ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ ورنہ جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا بھائی کہ اگر فقہاء کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو کیا نکل جائے گا دل سے؟ حدیث کا نور۔ جب حدیث کا نور نکل گیا تو سینکڑوں صحیح احادیث دکھاؤ، ہر دھرمی سے نہیں مانیں گے۔ اور گئے کس سے تھے؟ حنفیت سے۔ جب تک دل میں حدیث کا تقدس تھا، احترام تھا، حنفی ہونے کی وجہ سے، جب وہ دوسری طرف گیا وہ تقدس پامال ہو گیا، احادیث کی قدر و منزلت ختم ہو گئی، پھر اس کو رب چلائے گا جہاں جائے گا۔ احادیث مبارکہ کی اصول میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت اور تمام مقدس ہستیاں جو اسلام کی ہیں ان کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہو، محدثین کا یہ اصول ہے، اگر وہ روایت مقدسات سے ٹکرا رہی ہے تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بات ہی ختم۔ جب بات ہی ختم تو پھر اہل علم جانتے ہیں کہ وہاں کیا جواب دینا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، اور اہل علم نے دیے ہیں۔